السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ یہ بلٹن آپ کے لیے پیش ہے۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں امریکی فنڈ سے چلنے والے یو ایس ایڈ پروگرام کو نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کئی ماہرین ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک میں مختلف شعبوں میں کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر فنڈنگ بند ہونے سے کام رک جائے گا۔ اگرچہ امریکی حکام کے مطابق یہ معطلی عارضی نوعیت کی ہے، لیکن ترقیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سے موسمیاتی فائنانسنگ، صاف توانائی، اقتصادی بحالی، سماجی تحفظ، صحت، پانی کے انتظام اور فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم شعبوں میں کئی منصوبوں میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ سرکاری عہدیداروں یا وزارت خارجہ نے امریکی امداد کے تحت چلنے والے منصوبوں کے فنڈز معطلی پر باضابطہ طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے بتایا کہ اس سے غیر ملکی امداد سے چلنے والے ان منصوبوں پر تھوڑا ہی اثر پڑے گا۔ ایک اور خبر میں، جینٹری بیچ کی قیادت میں امریکی تاجروں کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کے 2 روزہ دورے کے دوران سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت میں جاری ہندوؤں کے مذہبی تہوار مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ کے سبب 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج الہ آباد میں بھگدڑ کا واقعہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب پیش آیا۔ حکام کے مطابق فوری طور پر بھگدڑ کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بھگدڑ کے دوران کئی افراد نیچے گر گئے جن کے اوپر سے لوگ گزر رہے تھے۔ اسی طرح کئی خواتین اور بچے بھی اپنے اہل خانہ سے الگ ہو گئے۔ پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے میں کروڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے دوران امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما ہوں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق نیتن یاہو کے دفتر نے وائٹ ہاؤس سے آنے والا خط میڈیا کو جاری کیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان قیام امن سمیت دونوں ممالک کے مشترکہ مخالفین کا مقابلہ کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان 4 فروری کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات متوقع ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مزید 6 یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پانے کے بعد ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے شمالی غزہ کے لیے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز کہا کہ اسرائیل اور حماس نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق اس ہفتے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوگی اور غزہ کے بے گھر ہونے والے باشندوں کو پٹی کے شمالی علاقوں میں واپسی کی اجازت ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق بے گھر ہونے والے افراد میں سے 1 ملین غزہ کی پٹی کے شمالی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ شام کے وزیر خزانہ محمد عباس نے بدھ کے روز شام کے لیے جرمنی کے عارضی نمائندے بیون گھیرمن اور یورپی یونین کے نمائندے مائیکل اونماش سے دمشق میں ملاقات کی۔ یورپی یونین نے شام پر پابندیوں میں نرمی کے لیے ایک لائحہ عمل پر اتفاق کیا۔ گھیرمن نے میٹنگ کے بعد خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ شام کی عمومی صورتحال کے بارے میں یہ پہلی بحث تھی اور اس میں بیان کی گئی صورتحال حوصلہ افزا رہی۔ یورپی یونین کی حکومتیں شام کی بحالی میں مدد کرنا چاہتی ہیں۔
لیکن متعدد حکومتوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یورپی یونین کو پابندیاں اٹھانے کا عمل بتدریج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد دمشق میں نئے حکام کو جامع پالیسیوں کے اطلاق پر آمادہ کرنا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز روسی سرکاری ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر یوکرین روس کے ساتھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ایسا کرنے کا ایک قانونی طریقہ موجود ہے، لیکن کیف کی طرف سے اس نوعیت کے رابطے کی آمادگی نظر نہیں آتی۔ پوٹن نے کرملن کے کلیدی نامہ نگار پاول زرابین کو بتایا کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات اس وجہ سے پیچیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ صدر زیلنسکی کے پاس اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں ہے اور وہ دستاویزات پر دستخط کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ پوٹن نے کہا لیکن اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کا ایک قانونی طریقہ موجود ہے۔ وہ رادا یعنی یوکرین کی پارلیمنٹ کے چیئرمین کو آئین کے مطابق عمل کرنے دیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق روسی حکام نے بتایا کہ اس روسی سرحدی علاقے میں بدھ کے روز یوکرین کے ڈرون حملے میں ایک ماں اور ایک چھوٹا بچہ ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں 29 روسی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیتسکو نے کہا کہ روسی ڈرون کا ملبہ دارالحکومت کے ایک وسطی علاقے میں گرا ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کے رہائشی اب ہوائی جہاز کے سفر سے گھبرانے لگے ہیں، جو ملک کے جنوب میں ایک ہوائی اڈے پر طیارے میں آتش زدگی کا نتیجہ ہے۔ اس واقعے میں کم از کم 7 افراد زخمی ہو گئے۔ فائر حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کی رات اس وقت پیش آیا جب مقامی کیریئر ایئر بیزان کے ایک ایئر بس طیارے میں گیمے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آگ لگ گئی جب وہ ہانگ کانگ کے لیے روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ فائر حکام نے مزید بتایا کہ جہاز میں سوار تمام 169 مسافروں اور عملے کے 7 ارکان کو نکال لیا گیا، تاہم 7 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ اس واقعے سے تقریباً ایک ماہ قبل جیجو ایئر کا طیارہ ملک کے مغربی موان ایئرپورٹ کے رن وے پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں سوار 181 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقرر کردہ وائٹ ہاؤس کی نئی پریس سیکریٹری نے ٹک ٹاک کا مواد بنانے والے تخلیق کاروں اور پوڈ کاسٹرز کو وائٹ ہاؤس کے پریس کارڈز حاصل کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ روزانہ ہونے والی بریفنگ کی کوریج کر سکیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے منگل کو پہلی پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں سوشل میڈیا کانٹینٹ کریئٹرز کے لیے سب سے اگلی قطار میں نشستیں مختص کرنے کا اعلان کیا۔ بریفنگ کے دوران کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور کانٹینٹ کریئٹرز کو کوریج کے لیے پاسز کے حصول کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ چین، جاپان، تھائی لینڈ، ویتنام اور فلپائن سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے چینی باشندے نئے قمری سال کا جشن منا رہے ہیں۔ چین کے نئے قمری سال کا آغاز موسم سرما کے اختتام اور بہار کی آمد کے موقع پر ہوتا ہے۔ نئے قمری سال کے آغاز کی خوشی میں عزیز و اقارب کو مدعو کیا جاتا ہے اور مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ہر نئے قمری سال کو کسی نہ کسی جانور یا پرندے سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس بار نئے سال کو سانپ سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔